بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زال سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو سرفراز کرے گا اور دوسروں کو ذلیل کرے گا اسی قرآن کی وجہ سے. جو لوگ قرآن کے احکام بجا لائیں گے، اس کی حرام کردہ اشیاء سے اجتناب کریں گے، یقیناً وہی لوگ سرفراز ہوں گے، اور جن لوگوں کا طرز عمل اس کے برعکس ہوگا یقیناً وہی لوگ جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہوں گے. اور اگر ہم بحیثیت امت، مسلمان امت اپنا جائزہ لیں تو ہماری کیفیت اس سے مختلف نہیں ہے. یعنی وہ لوگ جو حامل قرآن تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے واقعی غلبہ عطا فرمایا، بلندی عطا کی، لیکن جیسے ہی لوگوں نے قرآن کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا، حال آپ سب کے سامنے ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ میں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے اور پھر اس کی وجہ سے دوبارہ وہ بلندی سرفرازی جو ہے عطا فرمائے. عربی زبان میں اسم کے حوالے سے اس کا عدد یعنی نمبر مجھے لازماً معلوم ہونا چاہیے، نہیں تو میں جملے میں یا ترکیب میں اسے استعمال کرتے ہوئے غلطی کر سکتا ہوں. عدد کے اعتبار سے اردو زبان میں ہم لوگ واقف ہیں. ایک کے لیے ہم واحد کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور دو یا دو سے زائد کے لیے جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ایسا ہی انگریزی میں. لیکن عربی زبان میں عدد کی تقسیم اردو اور انگریزی کے اعتبار سے تھوڑی سی مختلف ہے. ایک کے لیے تو عربی زبان میں واحد کا عدد استعمال ہوگا. دو کے لیے عربی زبان میں ایک علیحدہ سے لفظ استعمال کیا جاتا ہے جسے مثنیٰ کہتے ہیں. ایک کے لیے واحد، دو کے لیے مثنیٰ، اور پھر دو سے زیادہ کے لیے عربی زبان میں جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک واحد، دو مثنیٰ اور دو سے زائد کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوگا. اس میں آپ واحد اور جمع کے حوالے سے تو اردو زبان اور انگریزی زبان میں کچھ نہ کچھ جانتے ہیں. ایک نئی چیز جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہے مثنیٰ. تو پہلے ہم اس مثنیٰ کو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو بنایا کیسے جاتا ہے، اس کو ہم پہچانیں گے کیسے، کیونکہ پہلا ہمارا کام جو ہے وہ الفاظ کی پہچان ہے. ہم نے اعراب پہچاننا، حالت رفع پہچان لی، حالت نصب پہچان لی، حالت جر پہچان لی، پھر منصرف اسماء کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ چل گیا، غیر منصرف اسماء کے بارے میں پتہ چل گیا، مبنی اسماء کے بارے میں پتہ چل گیا، پھر اسم کی جنس کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث. ٹھیک، الحمدللہ آج ہم اسم کو پہچانیں گے عدد کے اعتبار سے کہ اسم واحد ہے یا مثنیٰ ہے یا جمع ہے. ابھی تک جتنی میں نے ایگزامپل آپ کو دی تھی پچھلے تمام لیکچرز میں وہ سب کی سب واحد اسماء کی تھی. انشاءاللہ تعالی آج سے ہم مثنیٰ یعنی دو عدد جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم عربی زبان میں
واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ سیکھیں گے. میرے پاس لفظ ہے قلم. اس کے معنی ہے ایک قلم کے. اب میں ایک قلم سے دو قلم بنانا چاہتا ہوں. میرے پاس لفظ ہے مروحتن، ایک پنکھا. میں اس ایک پنکھے سے دو پنکھے بنانا چاہتا ہوں. تو واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ ہم سیکھنے لگے ہیں. پہلی بات نوٹ کر لیجئے کہ مثنیٰ بنانے کا طریقہ مذکر اور مؤنث دونوں میں ایک ہی ہے، جنس کا پہلو یہاں کور ہو گیا. چاہے اسم مذکر ہو چاہے اسم مؤنث ہو، ان دونوں اسماء سے مثنیٰ بنانے کا قاعدہ ایک ہی ہے، لیکن اعراب کے اعتبار سے مختلف ہے. حالت رفع میں مثنیٰ بنانے کا طریقہ اور ہوگا، حالت نصب اور حالت جر میں مثنیٰ بنانے کا طریقہ اور ہوگا. تو سب سے پہلے ہم مثنیٰ بنانے کا طریقہ حالت رفع میں سیکھتے ہیں. مثنیٰ بنانے کا طریقہ حالت رفع میں دو سٹیپس پر مشتمل ہے. وہ دو سٹیپس کیا ہے؟ آپ نے متعلقہ واحد اسم کے آخری حرف کو زبر دے دینی ہے. آپ کا جو متعلقہ واحد اسم ہے، جیسے کہ اس ایگزامپل میں آپ کے سامنے آ رہا ہے قلمن، اس میں آخری حرف کون سا ہے؟ میم. اس کی تنوین آپ نے ہٹانی ہے اور تنوین کی جگہ پر زبر لگا دینی ہے. یہ بڑا آسان سٹیپ ہے، آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا. زبر لگانے کے بعد اس پر سٹیپ نمبر 2 کا ہم اضافہ کریں گے، وہ یہ کہ زبر لگانے کے بعد الف اور زیر والی نون کا اضافہ کر دیں. میں آپ کے سامنے ان دونوں سٹیپس کو اپلائی کرتا ہوں. آخری حرف میرے پاس تھا میم، میں نے اس پر جو تنوین تھی اس کو ہٹایا، زبر لگائی. سٹیپ نمبر 1 پورا ہو گیا. سٹیپ نمبر 2 الف اور زیر والی نون کا اضافہ کر دیا، لفظ بن گیا قلمانی. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اسم کے آخر میں آپ کو آنی کی ساؤنڈ سنائی دے رہی ہے. آنی، قلمانی. قلمن ایک قلم، قلمانی دو قلم. تو حالت رفع میں مثنیٰ بن گیا آپ کا. بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. گنتی کے قواعد ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ ڈیلی وہ 5-7 اگر ہم لیکچر کے اینڈ پر ان قواعد کا احاطہ کریں کہ ہم نے آج کتنے قواعد سیکھے ہیں، تو گنتی کے 4 یا 5 قواعد بنتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا. تو ایک دن میں نہیں سمجھتا کہ 4 یا 5 قاعدے آپ لوگوں کے لیے، آپ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یاد رکھنا مشکل ہو. تو کوشش کرتے رہیے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے. تو قلم سے قلمانی. اب انشاءاللہ تعالی آپ ایک کتاب سے 2 کتابیں بنانے کے قابل ہو گئے. ہاں جی، کتابن سے کیا بنے گا؟ سٹیپس فالو کریں. آخری حرف با پر زبر اور الف نون زیر نی کا اضافہ، کتاب آ گئی. 2 کتابیں بن گئی. ولدن عربی زبان میں لڑکے کو کہا جاتا ہے. ایک لڑکا، ولدن سے مراد. اب آپ 2 لڑکے کرنا چاہتے ہیں، آخری حرف دال پر زبر دیں اور الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں. ولدانی 2 لڑکے بن گئے. پھر رجلن کہتے ہیں عربی زبان میں آدمی کو. ایک آدمی، رجلن. 2 آدمی آپ بنانا چاہتے ہیں، لام آخری حرف پر آپ زبر دیں گے، الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں گے.